سردی کی طویل ترین رات کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ سورج تھا کہ شام ہی سے سردی سے گھبرا کر ڈوب گیا تھا اور ابھی بھی 4-5 گھنٹے تک نکلنے کا اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نرم سے کمبل میں فریحہ سر منہ چھپائے بیٹھ کر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر تھک گئی تو اپنے ارد گرد اچھی طرح کمبل لپیٹ کر باہر ٹیرس پر نکل آئی۔ باہر صاف سناٹا اور سردی تھی۔ سردی سے ٹھٹھرا دینے والے موسم میں جب سب لوگ اپنی نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت مجھے اپنے رب سے راز و نیاز کرنے میں ایک الگ ہی لطف آتا ہے۔ فریحہ کو اس سخت سردی کی خاموش رات میں اپنی خالہ کے الفاظ اچانک ہی یاد آئے تھے۔ فوراً اسے بھی خیال آیا کہ کیوں نہ آج تہجد پڑھی جائے، لیکن اگلے ہی پل سخت سردی میں وضو کرنے کے خیال نے اسے ہلا دیا تھا۔ لیکن اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور شیطان کا بویا ہوا وسوسہ ختم ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر دنیا کے ہر خیال کو جھٹک چکی تھی۔ نماز میں دل لگانے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ الفاظوں پر غور کرو، ترجمے پر دھیان دو۔ نماز میں آنے والے مختلف خیالوں کے دوران ہی اس سے اپنی دادی کی بات یاد آئی اور اس نے ترجمے پر دھیان لگانے کی بہت حد تک کوشش کی۔ اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دھیان میں آیا تو دھیان وہیں اٹک گیا۔ آگے اس نے کیا پڑھا اور کب سلام پھیرا اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ یاد رہے تو صرف یہی الفاظ، اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر یہی بات سچ ہے جو میں کہہ رہی ہوں تو وہ کیا تھا جو میں نے ایک مزار پر جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے؟ وہ کون تھا جس سے میں نے رو رو کر مدد مانگی تھی؟ اپنی سوچوں سے وہ خود ہی گھبرا گئی تھی۔ ہر فیصلہ، ہر کام مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ دیر سویر انسان کی آزمائش ہے اور آزمائش کا حل صرف صبر ہے۔ اس نے اپنے اس خیال کو پختہ عقیدہ بنانے کا خود سے عہد کیا اور ترجمے والا قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ قرآن پاک پڑھتی رہی اور روتی رہی۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر اس کے منہ سے الفاظ ہی نہ نکلے۔ غیر کے در پر جانے کی شرمندگی اس کو خوب رلا رہی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے دل پر ٹنوں کے حساب سے جو بوجھ آ پڑا تھا وہ آہستہ آہستہ سرکنے لگا تھا۔ وہ خوب رو رو کر اللہ سے مدد اور راہ راست پر چلنے کی توفیق مانگ رہی تھی۔ تقریباً گھنٹے کے بعد جب وہ دعا مانگ کر اٹھی تو بالکل ہلکی پھلکی ہو چکی تھی، گویا کسی نے اس کو سکون کی چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ بلا شبہ تنہائی اور رات کے اندھیرے میں کی گئی عبادت کا لطف ہی الگ ہوتا ہے جس میں ریاکاری کی پرچھائیاں تک نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے یہ اس نے سوچا تھا۔ اب راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا فریحہ کا معمول بن گیا تھا۔ اور پھر اللہ کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے، جو اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی رحمت 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک ماہ میں ہی اس کی مراد پوری ہو گئی۔ ایک بہت اچھے خاندان میں اس کا رشتہ طے ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی کیونکہ وہ جسے چاہتی تھی اسے وہی مل گیا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ واقعی تہجد میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد تہجد اس نے کبھی نہیں چھوڑی کیونکہ جو وہ چاہتی تھی اللہ نے اسے عطا کیا۔ جو وہ تہجد کی دعاؤں میں مانگا کرتی تھی اللہ نے اس نامحرم شخص کو اس کا محرم بنا کر اس کے نکاح میں لکھ دیا۔ فریحہ کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہو، تو آپ میری انسٹا ID پر شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 4 سکون کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔
کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ سکون چاہیے، ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کرے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے بھلا؟ پھر کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے نہ ہی کوئی غم رلاتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اس سے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا لیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں تب ہی اترتی ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو، اسے اپنی کیفیت بتاؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، اپنا فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو بس اسی کا نام کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جس پر تمہاری مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اللہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے، پھر وہ تمہارے دل کی آواز کو کیسے نہیں سمجھے گا؟ اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے اور وہ ضرور دے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ وہ المجیب ہے۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی، خلش یا ادھورا پن ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں اللہ کیسے یاد آئے، دعاؤں سے رابطہ کیسے جوڑ پائیں، اس کی محبت کیسے سمجھ آئے؟ آزمائش جتنی بھی سخت ہو، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دور تو ہم چلے جاتے ہیں، بھول تو ہم جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے نا تو اسے اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیں، صبر کریں اور دعا مانگیں۔ اللہ سے بڑا کوئی غم خواہ نہیں۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں، رب سے ملوا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ رب کے آگے خوب رو لیا کرو، سب دکھ کہہ دیا کرو، وہاں آنسو کے بدلے صرف دل کا سکون ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر نہ کرتا۔ یاد رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی
اور جو نہیں ملتا اس میں بہتری ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں اللہ سنبھال کے رکھتا ہے اپنے پاس۔ انسان پہلے سمجھ نہیں پاتا، لیکن پھر زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے سمجھ آنے لگتی ہے مصلحتوں کی۔ کوئی دعا ایسی نہیں جو رد ہو، دعا قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے حق میں بہترین بن کر۔ اللہ پر یقین رکھیں، بس اس کی دسترس میں کن بھی ہے فیکن بھی۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ بہت جلد تمہاری زندگی کی ادھوری کہانی پوری ہونے والی ہے، تمہاری چاہت پوری ہونے والی ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کی بدولت تم رب سے جڑ گئے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں سے وہ وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو قبول کرے، تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں، تمہاری زندگی رنگوں سے بھر جائے۔ اللہ ہر معجزے سے پہلے تم پر ایک آزمائش ضرور بھیجتا ہے۔ تم اگر آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کوئی بہت بڑی خیر ہونے والی ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، وہ تمہاری آزمائش بہت جلد ختم کرنے والا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری سسکیاں وہ دیکھ رہا ہے، وہ رائے گا نہیں جانے دے گا جو دعائیں تم کر رہے ہو۔ سو تمہارا یہی امتحان آگے چل کر معجزوں میں بدل جائے گا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہے، بے شک۔